ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے کچھ سمجھ پھر نہیں آ رہا۔ ہم تو شادیانے بجا بیٹھے، ہم خوشیاں بھی منا بیٹھے کہ سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل نے ہٹ درمی دکھائی اور لبنان کے اوپر کہا کہ جی ہم تو کوئی سیز فائر نہیں کریں گے لبنان کے اوپر۔ لبنان کے ساتھ سیز فائر نہیں ہوا، یعنی اپنی اسرائیل کے رقبے کو بڑھانے کے لیے جو بھی سلسلہ اپنا بنا رہے ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ بات ایران کو قبول نہیں۔ ایران نے کہا کہ اگر سیز فائر ہوگا تو وہ مکمل اور مشترکہ سیز فائر ہوگا، جس کے معنی یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب جہاں بھی ایران یا ایران کے اتحادیوں کے ساتھ جنگ میں ہوں گے وہاں سیز فائر لاگو ہو جائے گا، چاہے وہ لبنان میں ہو یا کہیں اور ہو، یا جہاں بھی ایران کے ہمدرد موجود ہیں وہاں پر وہ سیز فائر ہو جائے گا۔ بالکل جیسے سیز فائر امریکہ کے بیس، امریکہ کے اڈے، تمام ممالک جو امریکہ کے ساتھ اتحادی ہیں ان سب کا جو ہے وہ سیز فائر کے اندر شامل ہونا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح ایران کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ہمدرد اور ان کے ساتھ اتحاد رکھنے والے جتنی فورسز ہیں ان کے خلاف بھی مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خلاف ورزیوں کی باتیں ابھی سے ہی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ہر جنگ بندی کے بعد معمولی اختلاف ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ کہیں ویسی جنگ بندی نہ ہو جائے جیسی جنگ بندی غزہ میں ہوئی تھی، کیونکہ غزہ کو پھر پتھروں کا ڈھیر بنا دیا گیا اور جنگ بندی کا کہہ کر ہم نے بھی بائیکاٹ چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ غزہ سے آنے والی تصویریں اس چیز کا منظرنامہ پیش کرتی ہیں کہ حالات وہاں پہ کوئی بہتر نہیں ہوئے، وہاں پہ حالات ابتر ہی ہوئے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر سیز فائر ہو رہا ہے تو یہ مکمل سیز فائر ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے پاکستان کی بھی سفارتی جو ہے پالیسی یہی ہے، جو ہمارے بیانات ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی بھی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے، نہ اسرائیل کرے نہ ایران کرے۔ یہ ہمارا سرکاری اور سفارتکاری موقف ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اس میں ہم امریکہ کو اس طرح سے فریق نہیں سمجھتے۔ میں نے تو ہمیشہ سے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے، یعنی ایران اس میں فریق ہے، اسرائیل فریق ہے، امریکہ اس میں فریق نہیں ہے۔ میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات تو لوگ ویسے ہی ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ان کے ہاں ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا، اور ان کے اڈے انہوں نے بنائے کہاں ہوئے ہیں؟ جن ممالک میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہی ان کے خرچے اور اخراجات اٹھا رہے ہیں۔ منہ نہ کھلواؤ میرا، سب کو پتہ ہے، بس جتنا میڈیا میں بول سکتا ہوں اتنا ہی بولوں گا۔ تو وہ اڈے ان کے اپنے نہیں ہیں، ان ادر وے وہ اڈے انہی ممالک کی ذمہ داری ہیں جہاں پر وہ بنے ہوئے ہیں، وہی ان کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پیسے دے رہے ہیں اپنی دفاع کی خاطر۔ تو یہ چھوڑ دو، امریکہ کا ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے، اور اسرائیل کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میڈیا نے نہیں دکھایا کیونکہ سارا جو بین الاقوامی جتنا میڈیا ہے وہ اسرائیل کے اثر و رسوخ میں، تو انہوں نے نہیں دکھایا۔ اسرائیل میں بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ اگر کسی کو اس جنگ میں نقصان ہوا ہے صحیح بڑا مالی جانی تو وہ اسرائیل۔ اب یہ آپ لوگ بات مانو گے نہیں کیونکہ آپ لوگ میری کوئی بھی بات نہیں مانتے ہو، لیکن چند سال کے بعد آپ میری بات اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لو۔ بالکل جیسے میں نے کہا تھا نا کہ زرداری صاحب صدر بنیں گے پاکستان کے، پھر بنے، آپ لوگ ہنسا کرتے تھے، اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے قطر کے جہاز پہ تو انہوں نے اشارہ کیا تھا، میں نے کہا نواز شریف صاحب واپس بھی آئیں گے اور ملک چلائیں گے بھی، تو ملک چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری کالی زبان ہے، نعوذ باللہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، مشاہدے اور تجربے سے بتاتا ہوں۔ میرے ساتھ بہت عام مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب شمیم احمد فرپو صاحب جو کہ سابق صدر KCCI، بہت ہی زیادہ متوازن شخصیت رکھنے والے اور میں کہوں گا غیر سیاسی تاجر رہنما، اس کے علاوہ اپنی برادری کی بھی نمائندگی کرتے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ شمیم فرپو صاحب، اب اس کے تھوڑے معاشی اینگل کی طرف آ جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ میں شادیانے تب بجاؤں گا، میں خوشیاں تب مناؤں گا جب میرے ملک میں مہنگائی کم ہوگی، میرے بیرونی قرضہ جات اس جنگ کے آخر میں جو ہے وہ کم، مطلب بیرونی قرضے کم ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ دلاسا دیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم منظر نامے پر ایسے ابھر کے سامنے آ گئے جیسے اب میڈیا پر آ گئے تو ہمارے قرضے بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں معاف ہو جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے ہماری طرف بہت زیادہ لچک پیدا ہو جائے، ایسا بھی ممکن ہے کہ معاشی انقلاب آ جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مثبت منفی دونوں بات کریں، حقیقت پسندان۔ دیکھیے دراصل بات یہ ہے علی بھائی کہ خوش فہمی میں مبتلا رہنا تو یہ حضرت انسان کا ایک دیرینہ خواہش ہوتی ہے۔ جی جی جی، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں بہرحال آدمی کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پاسٹ کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے اور کیا ہوگا۔
تو پاس میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمیں کوئی اچھی امیدیں نہیں ہیں اور ہمیں اکثر و بیشتر یوز کیا گیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ بھی جو کچھ ہوا ہے کوئی پاکستان کی اپنی اس پہ نہیں ہوا, بلکہ یہ ہمارے جو امریکہ بہادر ہیں انہوں نے یعنی کیا کہتے ہیں ایک ریکویسٹ کی کہ فیس سیونگ کے لیے آپ اس طرح کی کوئی ریکویسٹ کریں اور ہم اس کو مان لیں گے. تو یہ تو ایکچولی ان کی بات کو مان کر یہ سب کچھ کیا. لیکن امن تو قائم ہو گیا نا. دیکھیں نا, وہ تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امن تو قائم ہو گیا, امن تو قائم ہو گیا الحمدللہ, لیکن باہر صورت یہ ان کی اپنی ہی خواہش پر ہوا کیونکہ وہ کمزور پڑتے چلے جا رہے تھے, خاص طور سے اندرونی طور پہ جو اندر ان کے ہاں بغاوت شروع ہو گئی تھی ایک طرح سے اور اختلاف ان سے ہو گیا تھا. تو اس کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے ہم سے ریکویسٹ کی کہ بھئی اس چیز کو کر دیں, اور وہ چیز ہو گئی. نہیں لیکن ہمارے لیے خوش فہمی آپ جو بول رہے ہیں, دیکھیں میں نے تو سیدھی چیزیں پوچھی آپ سے. کیا تیل کی قیمت سستے نرخ میں مل جائے گی؟ کہہ رہے ہیں ایران کے اوپر سے جو سینکشن ہے ختم کر دیں گے. ایران کے اوپر سے سینکشن ختم ہوئی تو پاکستان میں تیل سستا ملے گا, گیس سستی ملے گی. ہماری امیدیں اور توقعات یہ ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ انسان خوش فہمی کا ہی شکار رہتا ہے, لیکن ہمیں جو تاثر دیا جا رہا ہے, جناب شبر زیدی صاحب نے یہ فرمایا کہ اربوں ڈالر پاکستان آئیں گے اور یہ سب سارا پیسہ ان کے عرب ممالک سے اٹھ کر پاکستان آ جائے گا. تو وہ بھی خیر خواب سے جاگ جائیں گے, لیکن یہ کہ خیر وہ نیند میں بھی رہیں تو کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اپنی اننگ کوئی اور ہی کھیل رہے ہیں, سارے میچ تو انہوں نے کھیل لیا. اب تو ویٹرن کا میچ چل رہا ہے ان کا, کھیلتے رہیں. اس طرح کے تو بہت میچ میں نے کرکٹ اسٹیڈیم میں دیکھے. لیکن خیر میں جو جاننا چاہ رہا ہوں, کیا ان چیزوں میں کوئی حقیقت ہے؟ اگر ہے تو اس سے پاکستان کی معیشت پر کیا مثبت اثرات پیدا ہوں گے؟ دیکھیے برادر, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا. لیکن ماضی کی اگر طرف دیکھا جائے تو ایسا ہوا نہیں ہے. کسی نے بھی کوئی چیز کے ریٹ بڑھا دیے, اس کو واپس لینا اس کو مصیبت لگتی ہے. وہ نہیں, 1.25 مہینے میں کتنے ارب ڈالر مشرق وسطیٰ سے پاکستان آئے؟ کوئی آپ نے سنا ہو, کوئی بہت بڑا فگر آیا ہو, اربہ ڈالر لوگ سوٹ کیس لے کر آ رہے ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. البتہ یہ ہے کہ جو روٹین میں آتے تھے وہ آتے رہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. نہیں وہ جو اربہ ڈالر آنے تھے ان کی بات کر رہا ہوں. وہ تو آ رہے ہیں. وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے, میں نے یہی تو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن جو آتے تھے بس وہ آتے رہے, یہ غنیمت تھی. اچھا اب اس کے بعد میں فریش آپ بول رہے ہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی؟ ہاں نہیں آئی. اچھا کوئی آپ کے سامنے آپ کا کوئی دوست آیا اور بھاگتا ہانپتا شمیم صاحب میں دبئی چھوڑ کے اپنی فیکٹری یہاں لگانا چاہتا ہوں پاکستان, ایسا کوئی دوست؟ ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں سے لوگ نکلے ضرور, لیکن نکل کے وہ دوسری جگہوں پر گئے, پاکستان کی طرف نہیں آئے, کیونکہ پاکستان کے خود اپنے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. جو ہمارے خلاف یعنی کیا کہتے ہیں اپنا پروپیگنڈا کیا گیا, اس سے ہر آدمی متاثر ہے, اور وہ اس طرح سے اتنی جلدی یقین کرنے والا نہیں. پیٹرول کی قیمت کل پرسوں میں کم ہو جائے گی؟ دیکھیں میں ڈائریکٹ سوال پوچھوں گا, پہلے میری بات سنیں, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. اصل میں حکومت نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے 55 روپے بڑھائے تو اس وقت ریجن میں کہیں بھی نہیں بڑھے تھے, ایون کہ جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں بھی نہیں بڑھے تھے. ٹھیک, لیکن انہوں نے 55 روپے بڑھائے. اس کے بعد پھر ان کو جب بڑھانے تھے تو انہوں نے پہلے 137 روپے بڑھائے, تو کیونکہ 57 نہیں بڑھائے گا, 57 بڑھائیں گے تو شور ہو جائے گا, لیکن 137 بڑھائے اور اس کے بعد پھر 80 کم کر دیے. لوگ اسی طرح کی تسلیوں میں یعنی کیا کہتے ہیں جی رہے ہیں. نہیں لیکن ان کا عام تاثر یہ ہے کہ یہ جو آپ ہی کے تاجر صنعتکار ساتھی ہیں جو پیٹرولیم پمپس, پیٹرول پمپس اور ان کے CNG وغیرہ کے مالک ہیں اور LPG کے, انہوں نے ہی حکومت پہ دباؤ ڈالا تھا کہ آپ قیمت بڑھائیں, ہمارا مارجن کم ہے. ایسا ہم نے سنا ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے. مارجن کو 137 روپے تھوڑی بڑھنا تھا, اگر مارجن بڑھنا تھا تو وہ 2-5 روپے بڑھنا تھا, لیکن انہوں نے ساتھ دیا. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ تاجروں نے ساتھ دیا, فائدہ اٹھایا انہوں نے. حکومت وقت نے یعنی کیا کہتے ہیں 137 روپے بڑھائے, جس کے اوپر جب عوام بولی تو انہوں نے 80 روپے کم کر دیے, لیکن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے وہ, کہ انہوں نے 55 پہلے بڑھائے, 57 بعد میں بڑھا دیے, تو 112 روپے بڑھا دیے. ایسا کہیں بھی نہیں ہوا. لیکن حکومت نے ساتھ میں یہ کہا کہ ہم نے زیرو کر دی اس کے اوپر جو ایک ٹیکس لائبلٹی. سر سوری یعنی کہ لیوی میں کوئی کمی نہیں کی, بلکہ الٹا اور 60 روپے بڑھا دیے. یہ تو آپ نے تقریر نہیں سنی تھی, 60 روپے زیادہ ملے ہیں ان کو. یہ کہیں پر بھی وہ بیٹھ کر بحث کر لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دنیا کو اب چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی. ادھر کچھ ہوتا ہے تو 1 منٹ میں ادھر خبر آ جاتی ہے. نہیں یہ میڈیکل رپورٹ دکھا دیتے ہیں نا, میڈیکل رپورٹ ہے اسٹاک ایکسچینج. وہ جب ہم بولتے ہیں کہ صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ میڈیکل رپورٹ دکھا دیتے ہیں, بولتے ہیں یہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی. میڈیکل رپورٹ آپ کو دکھا دیں گے اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی. انہی کے 4 کارندے ہیں جن کے ہاتھوں میں وہ کھیلتا ہے, اور جب چاہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور جب چاہے وہ نیچے کم ہو جاتے ہیں.
تو یہ تو انہی کے کارندے ہیں وہ 4 جو یعنی کیا کہتے ہیں ان کے کہنے پر. ایک بات آپ سے پوچھنی اور ہے, نہیں ایک بات تو پوچھنے دیں مجھے. پرسوں میں دیکھ رہا تھا ٹی وی, اخبار, سوشل میڈیا, ایک سرمایہ دار نے بولا کراچی مجھے دے دے میں ٹھیک کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے, ہو جائے گا, کہا انہوں نے ہو جائے گا ٹھیک. کرنے سے سب کام ہو سکتے ہیں, کون سے نہیں ہو سکتے؟ نہیں کرنے سے مجھے آپ نہیں. یہ بتائیں پہلے, پھر آپ بھی بولتے ہیں آپ ٹھیک کر دیں گے, میں بھی بولتا ہوں میں ٹھیک کر دوں گا. نہیں میں دیکھیے یہ ہر ایک کی طاقت نہیں ہے, ہر ایک کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہر ایک کی بات سنی جائے گی, لیکن وہ اس اسٹیج کے اوپر ہے کہ اس کی بات کو سننا چاہیے, اسے آزمانا چاہیے, اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس بیس کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہے. اس کے پاس وسائل ہیں, میرے آپ کے پاس وہ اپنے تھوڑی لگائے گا وہ وسائل. یار وہ کچھ بھی ہے بھائی جان. اگر کوئی بینک سالڈ ہے تو اس میں لوگ پیسے جمع کریں گے, اگر بینک سالڈ ہی نہیں ہے تو اس کے بعد پیسے کون لے کر آئے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بیان ذمہ داری سے دیا؟ ذمہ داری کے ساتھ دیا بیان. یہ ہر چیز ڈویبل ہے, پالیسیز کے ذریعے ہو سکتا ہے, ہر چیز ڈویبل ہے. نہیں انہوں نے کہا میں پالیسیز بناؤں گا, جب وہ انہوں نے پوچھا کیا کہتے ہیں پالیسیز بنائیں گے وہ, تو کہنے کا مقصد ہے اسی کا تو رد عمل نہیں, لیکن خالی پالیسی سے یہ شاید ٹھیک ہو جائے گا. سچ سے بتائیں, دیکھیں آپ کراچی کے شہری ہیں, بات یہ بڑی بحث میں رہی, ایک سرمایہ دار یعنی معیشت کا ہی موضوع بن گیا نا. ایک سرمایہ دار یہ کہتے ہیں کراچی مجھے دے دیں, میں چند دن میں ٹھیک کر دوں گا, یا مہینے میں ٹھیک کر دوں گا, 1 دن میں ٹھیک کر دوں گا, 2 دن میں ٹھیک کر دوں گا, سال میں ٹھیک کر دوں گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ صرف پالیسیوں سے نہیں ہوگا نا. جب اگلا سوال یہ پوچھا گیا کیسے ٹھیک کر دیں گے, تو پالیسی, اس کے لیے اختیار بھی چاہیے, وسائل بھی چاہیے. نہ وسائل موجود ہیں, اختیار ہے نہ وسائل. اختیار تو مانگ رہا ہے کہ مجھے دے دو. موجودہ نظام میں بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر 60% بھی کامیابی ہو جاتی ہے نا تو اسے کامیابی کہنا چاہیے. آج کے دور میں اگر کوئی 2 روٹیاں کی جگہ آدھی روٹی بھی مل جائے تو آپ اس کو سمجھیے کہ یہ غنیمت ہے الحمدللہ, کہ پیٹ میں چند نوالے تو چلے جائیں گے. دیکھیں اس حساب سے تو میئر کراچی بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے. کل بھی پروگرام میں ہم یہی بات کر رہے تھے, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن دیکھو وہ بھی کوشش تو کر رہا ہے نا. باہر صورت یہ تو آپ اگر باہر سڑکوں پہ نکلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا کام ہو رہا ہے. دشواریاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو سوال یہ ہے کہ وسائل بھی تو نہیں ہے, جو بنیادی کام ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے نا پہلے. آپ کو کاٹھور تک شارع بھٹو بنا کے دے تو دی آپ کو, کل کاٹھور تک بنا دی آپ کو. میں بولا ہوں اب آپ پتہ ہے نوری آباد کیسے پہنچیں گے, یہ یوں آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, یہ نوری آباد 40 منٹ میں. یہ بزنس کا فیصلہ ہے بھائی, یہ معیشت کا موضوع ہے. انہوں نے دیکھیں یہ آپ کو رستہ دیا, ادھر آپ نکلے گھر سے سوسائٹی ایریا سے, اور یہ کاٹھور سے نوری آباد 40 منٹ کے اندر. آپ بہت جلدی یعنی کیا کہتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ وہ جو کہتے ہیں آپ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. کر لیتا ہوں, اور یقین کرنے کے بعد اس کے اوپر نہ صرف خود عمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی فورس کرتے ہیں کہ وہ مانے اور یقین کریں. میری بات سنیں, اس کے اندر آپ کو اگر کہانی دوسری طرف کی پتہ چلے کہ انہوں نے کتنے علاقوں کی زمینیں یعنی کیا کہتے ہیں انہوں نے کہاں اوپر اٹھا دی, جہاں جہاں سے اس کو گزارا گیا ہے وہاں کی زمینیں وہ وڈیروں جاگیرداروں کی. قدرتی بات ہے. تو ارے بھائی تو سوال یہ ہے, سب سے پہلے مقصد دیکھنا چاہیے کہ مقصد ان کا کیا تھا. مقصد ان کا ان جگہوں کو اٹھانا تھا, کوئی آپ کی فیکٹری پہ آپ کو پہنچانا نہیں تھا. لیکن اگر ہمارا بھی فائدہ نکل جاتا ہے تو نکل جاتا ہے, تو بہرحال اب اس کے اندر یہ تھوڑی ہے. آپ لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا نا, دیکھیں آپ ہی نے شکایت کی تھی نوری آباد کا رستہ صاف نہیں ہے, اب آپ کو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں پہنچا دیں گے نوری آباد, کیا برائی ہے آپ کو؟ نہیں میں آپ سے کام بحث کر سکتا. اچھا نہیں بحث, میں یقین کریں میں اسی طرح کا تھوڑا بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہوں. کالج میں بھی ہو جاتا تھا, وہ متاثر ہو جاتا تھا. بہت سارے لوگ مجھ سے قسمیں وعدے کرتے تھے, میں باقی میں متاثر ہو جاتا تھا. لیکن اچھا یہاں پر انڈوز کر رہا ہوں کہ آپ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں, اور نہ صرف خود ہو جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی مانوس کرتا ہوں. اچھا یہاں پر میں ایک جانب آپ کو پھر بھی لاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر اوور آل بزنس کا ایٹماسفیئر دیکھا جائے تو میرے خیال سے کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ملک میں ٹیکس ریفارم کی ضرورت ہے, اور ٹیکس ریفارم ہو جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور آپ لوگوں کے ہاں بھی یہ بحث رہی, آپ کے ساتھ بھی کئی ایک پروگرام کیے, لیکن اس پہ جو پیش رفت یا عمل درآمد ہے, اپریل آیا کھڑا ہے, اگلا بجٹ آ گیا, کچھ عرصے میں فائلنگ آ جائے گی, مطلب آپ تو اپنی کتابیں کلوز کر دیں گے نا 2 مہینے بعد, جو فیکٹ ہے. تو کوئی اصلاحات دیکھیں حقیقت میں, یہ موضوع بھی تو ڈسکس ہونا چاہیے نا. دیکھیے ابھی تک تو نہیں ہوئی, یعنی کیا کہتے ہیں بہرحال اس وقت تو فی الحال جس طرح سے فیکٹریاں بند ہوئی ہیں اور جس طرح بند ہونے جا رہی تھیں, یہ اور بات ہے کہ اب الحمدللہ جنگ رکی ہے, اور یہ جس طرح سے ہمارے پورٹس کے اوپر خاص طور سے ٹرانزٹ ایکٹیویٹی یعنی آ رہا ہے, تو اسی طرح سے اگر اس کو کنٹینیو رکھا گیا ہے تو ہمیں بہتری کی امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی, اور ایکسپورٹ جو ہماری تقریباً یعنی کیا کہتے ہیں مشکلات میں پڑ گئی تھی وہ اب کچھ بہتر ہو جائے گی, اور اس میں سے یعنی کیا کہتے ہیں لوگ
یعنی مال بھیجنا شروع کر دیں گے. فی الحال تو ایک دم اسٹاپ ہو گیا تھا ساری چیزیں, کیونکہ آپ دیکھیے آپ جب دام دیتے ہیں تو 6 مہینے پہلے دام دیتے ہیں, تب آپ کو یعنی آرڈر ملتے ہیں, اور 6 مہینے میں آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی اس طرح سے اچانک اسٹاپ ہو جائے گا اور اس کے بعد فریٹ اتنا بڑھ جائے گا. آپ یہ دیکھیے شپنگ کمپنیاں کس طرح اپنی منمانی کر رہی تھی, کس طرح فریٹ یعنی مانگ رہی تھی. ابھی بہتر ہوئے ٹرانسپورٹ نے کس طرح 60% ایک دم بڑھا دیے. تو یہ ساری چیزیں جو وہ تو آپ نے, میں نے پروگرام بھی کیا تھا جب ہائی وے ساری بند تھی, کہ یہ لاگت پہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. جب انسان کی لاگت ہی نہیں آئے گی پوری تو وہ کیسے ایکسپورٹ کرے گا, کس طرح آگے چلے گا. نہیں, اس میں ہائی پروفائل میٹنگ کوئی نہیں ہوئی. میں نے تو دیکھا آپ بہت ساری میٹنگوں کا حصہ بھی ہوتے ہیں. ارے سر کل بھی بہت ہی ہائی پروفائل میٹنگ ہے یعنی کیا کہتے ہیں چیمبر میں رکھی گئی تھی, اور اسی پہ یعنی بات کرنی تھی. لیکن اچانک یہ چیز جو صبح 6 بجے کے بعد خبر آئی کہ اس طرح سے سیز فائر ہو گیا, تو وہ چیز اس میں بدل گئی کہ شکرانے میں, کہ وہ شکرانے ادا کرتے رہے بیٹھ کے کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں بہت بہت شکریہ, بہت اچھا کام ہو گیا, بہت اچھا کام ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ پھر اپنے گلے بھی سارے رکھے سامنے کہ یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر اگر بہتری نہیں لائی گئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں اب اللہ مالک ہے یعنی کیا کہتے ہیں یعنی پہنچائی تو ہے ان تک ساری چیزیں, اب وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ تو ان کے ہاتھ میں بات ہے. ادا کرے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, آمین. میں ویسے بول رہا ہوں, تو آپ تو میرے ساتھ دعاؤں میں مشترکہ طور پر آمین کہتے, لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں آپ نے جیسے بتایا کہ کل میں نے دیکھا تقریب میں بہت ساری مسکراہٹیں بھی تھیں, لیکن شکایتیں جو ہیں وہ ظاہری باتیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. دیکھیں میں فیکچول بات کر رہا ہوں, لوگ خوشیاں منائیں, شادیاں بجائیں, پٹاخے پھوڑیں, مجھے پرواہ نہیں, آپ بھی منجے ہوئے کاروباری آدمی ہیں, مٹھائیاں بھی بٹیں جی. تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے. پاکستان کا ایک بہت میجر ایشو گیس کی شارٹیج کا ہے. لوڈ شیڈنگ بہت سارے شہروں میں ایم شور ہو بھی رہی ہوگی, کچھ اعلانیاں ہوتی ہے, کچھ غیر اعلانیاں ہوتی ہے, کبھی کبھار ویسے بھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی انڈیجنس گیس کی ریسورسز یا تو ڈپلیٹ ہو گئی ہیں یا انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, یا ختم ہو گئی یا ہم پورے طریقے سے استعمال نہیں کر رہے, امپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں بن سکتی. لیکن بات یہ اس مسئلے کو بھی حل نہیں کیا گیا. آپ آئے ایک دفعہ, ہم نے پورا پروگرام گیس ٹیرف پہ کیا, گیس ٹیرف پہ کوئی پیش رفت, کوئی آپ کے ساتھ ڈائیلاگ. اب تو ہم نے آپ کو آپ ہی کا دلی والا چیئرمین دے دیا ہے, تو آپ کی کوئی اس بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہو, کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ نہیں, ایسا کچھ کوئی خاص نہیں ہوا جی. اس کے اندر یعنی کیا کہتے ہیں اسی طرح کا رونا ہے, وہی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, وہی جناب والی کیا کہتے ہیں ریٹ اس کے بہت زیادہ ہے ریجن میں. اگر ریجن میں نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. مجھے پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ نظر ثانی نہیں, کوئی خاص کچھ نہیں ہوا. فرسٹ ہینڈ یعنی کوئی چیز ایسا بینیفٹ نہیں جو آپ نے پیداواری لاگت کی بات. کچھ نہیں ہوا جی. بجلی کے نرخ ان میں بھی ہم اپنی جگہ پر ہے, اپنی جگہ پر آپ کو معلوم ہے. تو دیکھیں نا, میں تو ریئلٹی بیسڈ آپ سے ڈسکشن کروں گا, اور ریئلٹی بیسڈ ڈسکشن یہ ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہو نہیں رہی. الٹرنیٹ انرجی کی طرف یہ ہمیں لے کر گئے, اب بتا رہے ہیں کہ سولر یونٹ اور مزید یا ہم سے نہیں لیں گے. بتایا یہ گیا پالیسی میں, پتہ نہیں مجھے کہ اس میں صداقت کتنی ہے. اپنے ہی کہے کو جب ختم ہوتے ہیں تو یعنی کس چیز کے اوپر آدمی اعتماد کرے, مجھے ایک بات بتائیں. سرپلس کہہ رہے ہیں, سرپلس پروڈکشن اتنی زیادہ ہے. 17 سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا میں اتنے سولر پینل جتنے بنے ہوں گے, مطلب سمجھو اس کی بڑی سپلائی پاکستان نے خرید لی. اب آپ بتائیں. لیکن سب سے پہلے جو یعنی آپ پال رہے ہیں, جس طرح سے یعنی کیا کہتے ہیں آپ ان لوگوں کو پال رہے ہیں کہ وہ خرچ ان کی کوئی نہیں ہو رہی بجلی, لیکن آپ ان کو پیسے دیے چلے جا رہے ہیں, اور وہ بھی ڈالر میں آپ دے رہے ہیں. تو یہ ظلم نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے تو ان کا محاسبہ ہونا چاہیے, ان سے معاہدے اپنے ختم کرنے چاہیے, نہ کہ یہ کہ جو چھوٹے صارفین ہیں جن سے آپ. اس میں بہت سارے تاجر صنعتکار بھی شامل ہیں, بہت سارے اشرافیہ بھی ہیں, بہت سارے بڑے سرمایہ کار بھی ہیں, بہت سارے وہ بھی ہیں جن کی آپ ابھی تعریف کر رہے تھے, ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھی ہیں. ہاں, وہ پاور پلانٹ ہیں, اگر وہ بالفرض مال غلط کام مانگے دول ان کے پاور پلانٹ ہیں بھائی, تو وہ آپ کی اجازت سے کر رہے ہیں نا, آپ ان کی اجازت ختم کر دیں نا. کون کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ ان کو اجازت دیں؟ نہیں, ہم کب ان کی طرفداری کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں, ان کو گارنٹی دے رکھی ہے. پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ. ارے سوورن گارنٹی دے دی, جس کے معنی یہ ہے نہیں, جو حکمران دے دیں تو جنہوں نے دیے وہی ختم کریں گے نا اس کو. وہ آج کل آپ لوگوں کی رات کو سرمایہ کاروں, تاجروں اور صنعت کاروں کی کارنر میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں سوسائٹی ایریا پہ, اور بچوں کے سالگرہوں کے کیک کاٹتے ہیں. ماضی میں وہ وزیر بھی رہے ہیں, نام میں نہیں لوں گا, اور آج کل ویلاگز میں آ کے بتا رہے ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے. پاور پلانٹس کی پالیسی انہوں نے مرتب کی تھی,
ان کو بلا لیں, آپ بولیں, ابھی فون بھی نہیں اٹھائیں گے ہمارا, میرا نہیں فون اٹھائیں گے, باقی اینکروں کے پاس جائیں گے, لیکن اگر میں ان کو بلاؤں گا سابق وزیر خزانہ کو کہ بھئی آپ نے ایسی پاور پالیسی بنائی تھی جس کی شکایت ابھی یہ کر رہے ہیں کہ ختم کرو اسے, تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن یہاں دیتے رہیں گے کہ جی اس لیے ہوا. ارے حضور, دیکھیے بتا رہا ہوں جو فیکٹ ہے, میں ان کا کہنا اپنی جگہ پر, لیکن جو فیکٹس ہیں اس فیکٹس کو دیکھا جائے گا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ غلط پالیسی تھی نا, اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. ہاں بالکل غلط تھی, غلط ہے, جب تک آپ اسے ختم نہیں کریں گے نہیں کر سکتے. وہ انٹرنیشنل جو ہے آربیٹریشن میں بھی جا کے ختم نہیں کروا سکتے. انہوں نے کہا آپ نے دستخط کر دیا ہے بطور ایک ریاست, اب بتائیں ریاستی جب آپ نے ضمانت دے دی, اسے ریاستی ضمانت کہتے ہیں, آپ نے فوراً گارنٹی دے دی ان کو. اب یہ وہی چیز ہو گئی نا, ریاستی ضمانت ہو گئی, یعنی بزرگ نے وعدہ کر لیا بھائی رشتہ دوں گا, بات ختم, اب کیا ہوگا, آپ گولی چلے یا تھانہ جائے, ایک ہی بات. نہیں جو حقیقت ہے آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, اس کو پھاڑ نہیں سکتے, اس کاغذ کو. کام ہے جو ریاستی یعنی کیا کہتے ہیں ضمانت موجود ہے کے اوپر ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا. اس میں نہ پبلک کا یعنی کیا کہتے ہیں شور سنا گیا, نہ یعنی بیرونی مفاہمت سے ہو سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ ان کے ساتھ بیٹھے, راستہ نکالیں اور اس معاملے کو ختم کریں. وہ کہتے ہیں ہم ریٹ کم نہیں کریں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم ریٹ نہیں, ایسا کیسے ہوتا ہے بھائی, کوئی چیز اس طرح نہیں ہوتی. ہر چیز کے اندر یعنی کیا ہونا چاہیے, یہ تو میں آپ سے کھلے ہوئے ہوتے, دروازے کھلے رکھنے چاہیے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے گیس, یہ جو گیس باہر سے منگواتے ہیں قدرتی گیس, اس کا بھی ایک معاہدہ کر رکھا تھا. اب اس میں پھنس گئے, آپ کو پتہ ہے, پھر دوسروں کو بیچیے اور جو درمیان کا خرچہ تھا وہ خود اٹھایا, کیونکہ پاکستان نہیں. آپ مجھے سچ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کاروباری آدمی ہیں, ڈیمانڈ کی تو ہمیشہ شارٹیج ہے, مجھے یہ بتا دیں ڈیمانڈ کی دیکھیں ڈیمانڈ جتنی کی جا رہی ہے اتنا مال تو ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے, اتنی گیس آپ لوگ سب گیس مانگ رہے ہیں. تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ گیس اگر ہمیں چاہیے تو یہ منگوا لیں, کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گیس کی ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں چاہیے گیس, نہیں کلیئر ہونا چاہیے نا تھوڑا سا. آپ لوگ تاجر صنعت کا آپ بہتر بتا پائیں گے. میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے برابر میں ایران ہے. ہاں, ایران نے آپ کو یعنی اس حد تک کیا کہ انہوں نے آپ کی سرحد تک لا کے پائپ لائن چھوڑ دی, جی مان گئے, آپ نے نہیں لی. آج بھی وہاں پر جس ریٹ کے اوپر ہے وہ آپ کے کوڑیوں میں ہے, کوڑیوں میں بس آپ کے حساب سے. تو اب کھل جائے گی نا, کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑ دیں, نہیں ابھی کھل جائے گی. نہیں, کل بولا ہے کہ ٹیرف ختم کر رہے ہیں تیل کی. ارے پیارے بھائی, پہلے میری بات کو سن تو لیں, سمجھ تو لیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انڈیا ہے, انڈیا روس سے بھی لے رہا تھا, انڈیا ایران سے بھی لے رہا تھا. کون سا اس کے اوپر بم مار دیا امریکہ نے, کیا کر دیا, لیکن آپ نہیں لے سکتے جبکہ آپ کے ساتھ اس کا سرحد لگ رہی ہے, اور انہوں نے لا کے سرحد کے اوپر آپ کے پائپ لائن چھوڑ. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں اخلاقی جواز بھی وہاں کام نہیں آتا. صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہندوستان جو خریدتا ہے نا سینکشن, وہ گھما پھرا کے لیتا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہوں گے, جیسے ہمارے یہاں کریک کلاتھ کا کام ہوتا ہے, کپڑا کہیں پہ بنتا ہے, بک کہیں پہ جاتا ہے, وہ انڈائریکٹلی اسے پرچیز کر لیتا ہے. آپ انڈائریکٹلی لینے کو بھی تیار نہیں ہو, کیونکہ آپ کے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ آپ ڈسٹرب نہیں کرنا. جب میں نے آپ کو ریئلٹی بتا دی نا, میں نے آپ کو ریئلٹی بتا دی. زیادہ تعلقات ان کے وسیع ہیں بھائی, ہمیں وہ بہت بڑا ملک ہے, اس کی طرف جتنا یعنی کیا کہتے ہیں ان کا رجحان ہے اتنا ہماری طرف نہیں ہے. ہمیں تو وہ یوز کرتے ہیں جب یوز کرنا ہونے. عرب ممالک ہمیں مارکیٹ ریٹ پر دیتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہوگا قرضے پہ دیتے ہیں, اور قرضہ بھی جب وہ واپس مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں یار آپ ہمارے برادر مسلم امہ یہ وہ کر کے ہم ان کو پیسے ویسے کافی سالوں تک نہیں دیتے, یہ آپ کو پتا ہوگا. اور جب اگر کوئی بہت زبردستی آ جائے تو ہم رول اوور کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بچت تو یہاں پر بھی ہے نا, مجبوریاں ہیں, حالات ہیں, واقعات, ساری باتیں آپ کو ایک ہی اس میں آپ جانتے ہیں ساری چیزیں. سر آپ مجھے ایسی کرے دیں, میں تھوڑی آپ کو مانوس کر سکتا ہوں. آپ منجے ہوئے کھلاڑی, آپ جاوید میاں, میں نیا پلیئر بابر اعظم, مجھے کیا پتا کرکٹ کے بارے میں, آپ کو پتا ہے. آپ میرے سامنے بھولے بن رہے ہیں, آپ کو ساری چیزوں کا پتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں, بینکاری میں اگر کل کو بینکوں کو اجازت مل گئی کہ ایران میں جا کے برانچیں کھول لیں, سینکشن ختم ہو گئی, تو تجارت بڑھ جائے گی, آٹومیٹک بات ختم. بڑھنی چاہیے. یہ اجازت ملنے کی کیا بات ہے یار, کہ اجازت ملے گی تو ہم کریں گے. یو این سینکشن سے تو نہیں بچ سکتے نا, یو این سینکشن سے تو نہیں بچ سکتے. یہ غلط ہے, آپ اس کو مانتے ہیں, دوسرے نہیں مانتے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں آرام سے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم رولز کو بھی اس طرح سے اخلاقی رولز کو بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے, نہیں ورنہ 100 طریقے مال منگوانے کے. آپ جو بول رہے ہیں 100 طریقے, آپ میں کتنے ملک آپ کو گنوا دوں, 100 طریقے مال منگوانے کے. لوگ روس سے تیل نہیں خرید رہے, آپ ابھی خود بتا رہے ہیں. اگر ہمارا پڑوسی ملک لے رہا ہے, آپ کو پتہ ہے پورا یورپ حالت جنگ میں ہے روس کے ساتھ, گیس آ رہی وہیں سے, آپ کو پتہ ہے روس سے,
پورے یورپ میں گیس جو ہے وہ کہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ سارے طریقے نکال لیتے ہیں، وہ سارے طریقے نکال لیں. آپ نے نہیں کرنا تو آپ طریقے نہیں نکال سکتے. دوسرا ہم نے حل نکالا ہے اس کا. دوسرا حل ہمارے پاس یہ ہے کہ ترکمانستان کے اندر دنیا کا چوتھا بڑا گیس کا ذخیرہ ہے. ترکمانستان پاکستان سے کتنا 60 70 80 100 کلومیٹر دور ہے. رستے میں افغانستان کی ایک پتلی سی پٹی آتی ہے، اس کے پار ترکمانستان ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں گیس دیں گے، ہمیں بھی دیں گے، ہندوستان کو بھی دیں گے. کاروبار دشمن سے بھی ہو سکتا ہے اور تجارت بھی دشمن سے ہو سکتی ہے، چاہے تاریخ پڑھ لیں آپ. بالکل ٹھیک ہے، تجارت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اب وہ گیس بھی پاکستان آ سکتی ہے اور بڑے سستی نرخوں میں آ سکتی ہے، کیونکہ ترکمانستان کس اور ملک کو گیس بیچے گا؟ سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس خطے میں گیس کے حساب سے. یہ جتنے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان پہ وسائل بہت ہیں. ٹھیک ہے، آپ منگوا لیں. انہوں نے تو آپ کو اپنے ملک میں بھی بلایا، آپ کے وفود کو بھی سرو کیا. آپ تو بلکہ خود بھی یورپ اور اس خطے کے اندر کافی آپ کا سفارتکار بھی ہیں. بلکہ آپ پیارے بھائی میری بات سنیں نا، یہ ہم نے تو نہیں کرنا، یہ کرنا ہے حکومت نے. لیکن حکومت وقت اگر خود نہ چاہتی ہو، ہم کیا کریں؟ ان کو کیسے آمادہ کریں؟ ارے آپ لوگوں کو لے کر تو گئے تھے جہاز میں بھر کے وہاں پر. ارے بھائی چھوڑیے، میں کچھ سائن کر کے آئے نا. کیا سائن کیا؟ کچھ کرنے کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ خود نہ کرنا چاہیں. وہ کرنا چاہیں گے تو سارے کام ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں جو پتلی پٹی ہے نا افغانستان کی، ادھر سے واخان پلیٹوں کے اوپر سے گزارنا گیس پائپ لائن بہت مشکل ہے. اگر یہ حصے میں ہمیں راہداری مل جائے تو گیس پائپ لائن یہاں لے کر آ جائیں. افغانستان کو گیس میں ہم نہیں حصے دار بنانا چاہتے پائپ لائن میں، ہم چاہتے ہیں براہ راست ہمارے پاس. کوئی برائی جتنی باتیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں نا، اتنی باتیں ہمیں نہیں بتاتے. اصل مسئلہ یہ تو اخبار میں چھپی ہے باتیں. میں کہہ رہا ہوں یہ تو باتیں چھوڑ دیں. کیا چھپتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ ہونا کچھ اور چیز ہوتی ہے، چھپتا کچھ اور ہے. یہ تو ساری چیزیں تو بہت ساری، یعنی سارے اخبار اور سارا میڈیا کسی ایک شخص کا نام نہیں لے سکتا. نہیں، لیکن جیسے اس کا نام ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے، لیکن نہیں لے سکتا. دیکھیں اس کا نام ہے ٹاپی. ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا. نہیں، میں نے آپ کو ریئلٹی بتا دی، منصوبہ ہے ایک باقاعدہ. دیکھیں اگر آپ اس کا تخمینہ لگانا چاہیں نا، ہو سکتا ہے اس کا معاشی فائدہ سی پیک سے زیادہ ہو. برا نہ مانیے گا، میں بالکل ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ نے ابھی ہندوستان کی تصویریں دیکھی ہوں گی، وہاں پہ گیس کی کیسی قلت پیدا ہو رہی ہے. آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ بالکل دیکھی. دیکھیں وہاں پر بلکہ بہت سارے لوگ، پہلے میرے بہت سارے عزیز ایسے ہیں، کاروباری لوگ ایسے ہیں جو کہ ہندوستان کے اندر کاروبار بھی کرتے رہے. میں نام نہیں لیتا. ایک دفعہ ہمارے مہمان آئے تھے، ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا چمڑے کا کام ہے ہندوستان کے اندر. چنوٹ برادری سے ان کا تعلق ہے. پاکستان میں ان کے پاس ایک اسٹیل مل بھی، نام بھی میں نے لے دیا، ہیں بھی میرے دوست. لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح بہت سارے لوگ وہاں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں علی وہاں پر عموماً ہم سلنڈر سے ہی گیس استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ پائپ گیس نہیں آتی. بہت سارے ہندوستان کے علاقوں میں نہیں آتی. انہوں نے کہا ہم سلنڈر کی استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھو قلت وہاں پر بھی ہے، کاروباری فائدہ ہے اس کا. جی کہ خاص طور سے جو ریزیڈینشل یعنی کہ ایریا ہے وہاں پہ یہ پائپ لائن نہیں ہونی چاہیے، اس لیے چوری سب سے زیادہ وہیں ہوتی ہے، انڈسٹریل میں نہیں ہے. نہیں، لیکن میرا سوال یہ تھا، پیسے دیتی ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اگر اس ٹاپی کو متحرک کر کے کسی طرح یہ پائپ لائن آپ بنا لیں تو کیا عیب ہے؟ اور اگر مجبوراً، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا دشمن سے بھی تجارت ہو سکتی ہے. راہداری کا کوئی طریقہ کار نکال کر اگر یہ پائپ لائن بنا لی جائے تو آج یہ حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کی نوک جھوک ختم ہو جائے گی اور پاکستان میں گیس کی وافر مقدار ہوگی. آگے جا کے آئی پی آئی، پھر میں دوبارہ بتا دوں، ٹاپی کے علاوہ جو دوسرا منصوبہ ہے، یہ آئی پی آئی میرے بنائے ہوئے منصوبے نہیں ہے بھائی، یہ حکومت پاکستان ان کو بناتی رہی ہے. یہ منصوبہ زرداری صاحب نے اس کی اوپننگ کی تھی، تب یہ آئی پی بن گیا تھا کیونکہ انڈیا نے ایگری نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ نہیں ہوا نا. تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ اصل میں ان سے رابطے آپ کے ہم سے زیادہ ہیں. آپ یعنی کیا کہتے ہیں، ان کو یہ بات جو مجھے بتا رہے ہیں نا، یہ بات ان کو بتائیں جنہوں نے کرنا ہے. نہیں، لیکن میں ایک بات نہیں، اب فیکچولی پوزیشن ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چلیں اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. وائٹ آئل پائپ لائن کا کیا بنا؟ جو انہوں نے کہا تھا ہم آئل پائپ لائن بنائیں گے جو براہ راست چین کو جا کے جوڑے گی. یہاں پر انجینئر آئے، وہ پائپ لائن جڑی، وہ کہاں جا رہی پائپ لائن؟ بھائی ہم کو سمجھا دیں، ہم عام پاکستانی ہیں. یہ تو چلو اس حکومت پہ بھی الزام نہیں آتا نا، ماضی کی حکومت میں کام ہوا ہے. وہ پائپ لائن کہاں ہے؟ اور وہ $2 ارب کی جو پائپ لائن تھی جو روس نے سائن کر کے دی تھی آپ کو کہ ہم پتہ نہیں کراچی سے اسلام آباد یا پتہ نہیں کراچی سے لاہور تک پہنچائیں گے پائپ لائن، ان پائپ لائنوں کا سٹیٹس تو بتا دو سر. پیارے بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جب آپ نے دیکھا تھا وہ لوگ آئے تھے یہاں، میں نے وہ دیکھا بہت کچھ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، میں پھر وہی آپ سے عرض کروں گا کہ جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں
یہ بات ارباب اختیار سے پوچھیں چینی انجینئر جنہوں کہاں نے گئے؟ اس کو روکا ہوا ہے، نہیں مجھے جن سوال کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے، میری وجہ سے نہیں رکا ہوا۔ بھائی کوئی چھوٹا منصوبہ تو نہیں ہے نا وائٹائل پائپ لائن والا؟ پیارے بھائی میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑا منصوبہ ہے، لیکن اس کو کیوں روکا ہے یہ ان سے ہی سوال کریں۔ چلیں پھر ایک نہیں سوال تو پوچھوں گا، وہ بات نہیں، لیکن آپ بھی ایک نالج تو آپ کے پاس بھی آتی ہوگی نا کہیں نہ کہیں سے۔ یقیناً آتی ہے۔ دیکھیں اب ایک اور منصوبہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اور اس منصوبے کے اندر، اس منصوبے کے اوپر آپ نے، میں نے پروگرام کیا تھا آج سے 12 سال پہلے، نہیں مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں، 12 سال پہلے یہ آئے تھے، تب یہ شاید صدر تازہ میرا جہاں تک اندازہ ہے رفلی، تو ہمارا آپس میں پروگرام ہوا، تو میں نے ان کو پروگرام میں پوچھا، وہ ہے سی پیک منصوبہ۔ سی پیک منصوبے کی تب اوپننگ ہوئی تھی، اوپننگ سیرمنی کے بعد بہت سارے پروگرامات ہوئے، اس میں کیونکہ یہ صدر بھی تھے KCCI کے، ہائی پروفائل تھے، یہ بھی آئے، صدر بھی آئے FPCCI کے، یہ بھی تھے، دونوں کے ساتھ مل کر ہم نے پروگرام کیا، کافی لمبا چوڑا پروگرام تھا۔ رٹو ڈیرو ڈائیورژن والا سی پیک کا روٹ کہاں ہے؟ چلو یہ بتا دو، اب یہ آپ بول رہے ہو میں کسی سے نہیں پوچھتا، مجھے یہ بتا دے رٹو ڈیرو والا روٹ کہاں ہے؟ اس میں تو کوئی ایب نہیں ہے، بلوچستان بھی نہیں جا رہا وہ روٹ، وہ سیدھا روٹ ہے، رٹو ڈیرو ڈائیورژن روٹ بتا دیں۔ چلیں آپ بول رہے ہیں M9 بنائیں گے، M6 بنائیں گے، بسم اللہ آپ بنائیے، لیکن وہ کہاں ہے سی پیک کا روٹ رٹو ڈیرو والا؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا علی بھائی، یہ بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئی وہ، یعنی وہ ہب بھی آئے گا، ہب سے پھر وہ رٹو ڈیرو بھی جائے گا، مجھے نہیں پتا اس کا روٹ کیا ہے، آپ لوگ بتائیں۔ میں نے جو سنا ہے کوسٹل ہائی وے بنے گی، نہیں کوسٹل ہائی وے، جب آپ نے اتنا سب کچھ سنا ہے، آپ ان پریزنٹیشنوں میں شامل تھے، موصوف وزیر آپ کو لے کر بیٹھے تھے، پریس کانفرنس آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے۔ میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو اتنا سب کچھ پتا ہے تو آگے کی بات بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ آپ ابھی آج مجھے بتائیں نا، آج وہ موصوف وزیر آج بھی وزیر ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا یہ بات۔ ارے بھائی تو آج بھی وزیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ مجھے سامنا کریں تو ہم پوچھیں، وہ سامنا کریں نہیں، آپ کے آئے تھے ابھی، وہ آئے تھے چیمبر آئے تھے، آپ لوگوں کے چیمبر آئے تھے، اس میں بھی بہت کچھ کہہ کر جاتے ہیں کہ بھئی یعنی کہہ کہتے ہیں بھئی یہ بات کرنا اور یہ بات نہ کرنا، کیا کریں ہم کیا کیا باتیں بتائیں آپ کو۔ اب ایک نیا، اچھا اب ایک نیا سنیں، اب ایک یہ نیا سنیں، یہ تو حالات حاضرہ کا ہے نا، ان سے نہیں، اب آپ بتائیں گے مجھے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے ابھی یہ 3 دن پہلے یہ سنا ہے، سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے، ایک اور موصوف وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب M6 بنے گی، M6 بنے گی، M9 تو بن گئی، سپر ہائی وے بن گئی، صحیح ہے، ویری گڈ، اب وہ بول رہے ہیں M6 بنے گی، کراچی کے پورٹ ایریا سے ڈائریکٹ لے کے جائے گی، آپ کو سکھر سے جا کے جوڑ دے گی۔ اچھا، تو آپ لوگوں سے مشورہ ہو گیا اس سے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ دیکھا، میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں نا، میں یہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں سے مشورہ کیا یہاں سے لے کے جائیں، وہاں سے لے کر جائیں، آپ تاجر صنعت کا نہ ہمارے سامنے اسٹیک ہولڈر آپ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بتائیں۔ وہ آپ سمجھتے ہیں پورٹ سے سامان آپ لوگ لے کے جائیں گے، آپ کا سامان ہوگا نا، اور کس کا ہوگا؟ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ نہیں سمجھتے، وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم تو یہی باتیں چیخ چیخ کر کہتے ہیں ان سے کہ جو بھی منصوبے ہیں آپ کے اس کے اوپر بیٹھ کے ہم سے بات کریں۔ آپ تاجر صنعت کار ہیں، آپ لوگ یہاں پہ چھوٹا ایک انڈسٹری تھوڑی چلاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا حضور، سر ابھی آپ لوگ بولتے ہیں کراچی 65% ریونیو دیتا، یہ وہ تو کہتے ہیں، تو آپ کے ساتھ نہیں، ان کی ٹیم آئی، ٹریفک والی ان کی ٹیم آئی، ہائی وے والی، انہوں نے کہا صاحب آپ ہم کو بتاؤ، ہم یہاں سے لے کے جائیں، وہاں سے لے کے جائیں، اتنا تو پوچھا ہوگا؟ ہم سے کچھ نہیں پوچھا بھائی، نقشہ بتایا ہوگا، ہم یہاں سے نکال رہے ہیں، یہاں سے روٹ لے کے جائیں گے، ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی، ہاں کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے ایسی کوئی بات۔ اور اس کا اتنی پیمائش بنے گی، گاڑی میں فیول کی بچت ہوگی، آپ لوگوں کو اس طرح لے کے نہیں تو اچھا، پھر جو جب ٹیکس لینا ہوتا ہے تو تب تو ہر آدمی چودھری بنا ہوتا ہے یہاں پہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اس وقت تو پھر ہم ان کے باپ بن جاتے ہیں، اس وقت تو پھر وہ ہم ہی سے مانگتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ میں آپ سے یہی بات تو پوچھ رہا ہوں، یہ سوال آپ لوگوں کے پوچھنے کا ہے نا سر، اب میرا پوچھنے کا تھوڑی ہے یہ۔ اب نہیں، بات یہ ہے دراصل کہ پکڑ ہی نہیں ہے، پکڑ میں آئیں تو بات کریں نا، آدمی پکڑ میں نہیں آتے ہیں۔ دیکھیں آج کی تاریخ میں اب ہم نے اتنی باتیں کر دی، پاکستان ہب بنے گا، آپ نے اور بھی سنا ہوگا، اب ٹرانس شپمنٹ ہب پاکستان بنے گا، کوئی وہاں آبنائی ہرمز میں نہیں جائے گا، سب لوگ یہاں سے آئیں گے، تو بھائی پھر یہ مال برداری اور یہ سارا سامان پھر M6 پہ ہی جائے گا نا، اور کہاں سے جائے گا؟ تو M6 کا باقاعدہ روٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے، بھئی یہاں سے جا رہا ہے یہاں تک، I'm sure ہوگا، لیکن اگر اس میں کوئی ایسی آپ نے ایسی چیز سنی تھی تو اس کے پر کوئی کام ہوتا ہوا دیکھا آپ نے؟
سننے کو تو بہت سنا جاتا ہے. بات تو سنی ان کی بڑی غور سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر گفتگو جاری رکھیں گے. اس گفتگو کے اندر موصوف وزیر سے سیاسی سوالات پوچھے گئے جبکہ پوچھا جانا چاہیے تھا M6 کے بارے میں. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اگر مستقبل میں جیسے بھی بات کی جا رہی, دیکھیں گفتگو کا محور جو ہے نا وہ اسی لیے میں ڈائنامک رکھتا ہوں تاکہ وہ سب چیزیں جڑ جائیں. اب ہر کوئی کہہ رہا ہے پاکستان ٹرانسشپمنٹ ہب بنے گا, کراچی پورٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, گوادر پورٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ہم بالکل مان گئے صاحب, اور کشتی لگ گئی, شپ لگ گئی. کل تصویر بھی آئی اخبار کے اندر, ایک بہت تصویر میں نے دیکھی خوبصورت سی. اس میں بہت بڑی شپ تو نہیں تھی لیکن وہ شپ جو تھی وہ برتھ ہوئی ہوئی تھی اور دکھایا ہوا تھا کہ صاحب یہ نئے پورٹ پہ ہمارے پاکستان کے گوادر پورٹ پر یہ شپ لگی ہے اور اب اس کے اندر یہ موجود ہے صلاحیت کہ وہ شپس سے کارگو اتار سکتے ہیں. ویری گڈ, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن شپ سے اتارنے کے بعد یہ جائے گا کہاں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں ایک دفعہ مجھے موقع ملا, میرے استاد ہیں وہ بھی بہت مشہور بزنس مین ہیں پاکستان کے, میرے ٹیچر ہیں, پاکستان کی ایک بہت بڑی آٹو موبیل کی کمپنی ہے, اس کے CEO ہیں. تو وہ ہمیں لے کر چلے گئے کوریا. وہاں پر ہم ایک شہر میں گئے, اس کا نام تھا اولسان. وہ شہر ہے جہاں پر یہ اپنا ہنڈائی کمپنی شاید جو ہے اس کے ہیڈ کوارٹر موجود ہے. ادھر بہت بڑا پورٹ ایریا تھا, پورٹ ایریا کے ساتھ ہی فیکٹریاں بنی ہوئی تھیں اور فیکٹریوں میں ہی سامان گاڑیاں تیار ہوتی ہیں. اسی وقت ہی یہ شپس جو خاص طور پہ بنتی ہیں اس کے لیے گاڑیاں لے جانے کے لیے, وہیکلز کے لیے, یہ مخصوص قسم کی شپ ہوتی ہے اور اس میں مختلف ٹیئرز بنے ہوئے ہوتے ہیں. گاڑیاں ان میں جا کر لگتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں بہت بڑا شپ بلڈنگ یارڈ بھی تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں جو ہے نا چندھیا سی گئیں. میں نے آج تک اتنی بڑی فیسلٹی کبھی دیکھی نہیں تھی. کئی منزل بڑی اور کئی منزل گہری ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ شپ بناتے تھے, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اندر پانی بھر دیتے ہیں تاکہ شپ جو ہے وہ خود بخود تیرتے ہوئے سمندر کی جانب چلی جائے. پھر وہ ایک جھٹکے سے پھر اس کو پھینکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے پانی بھر دیتے ہیں, اس کو ریل لگاتے ہیں اس کے نیچے, پھر چھوڑتے ہیں اس کو. خیر میں نے وہ دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ صاحب اب ہم اس سے روڈ سے آپ کو لے کر جائیں گے اپنے دارالخلافے میں یا دارالحکومت میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر کتنا اچھا ہے. اتنا خوبصورت ہائی وے کی بات کر رہا ہوں. شہروں میں تو وہاں پر بھی رش ہوتا ہے, اسی طرح رش ہوتا ہے سیول وغیرہ میں, آپ تو گئے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ جب وہ ہمیں لے کر گئے, انہوں نے پورا کوریا ہی ہمیں دکھایا, تو میں نے اندازہ کیا کہ روڈ انفراسٹرکچر کی کتنی امپورٹنس ہے. اور بنیادی اسٹرکچر ہی وہی ہے. بہت میں امپریس ہوا. اسی طرح میں جاپان جا کر بہت امپریس ہوا, لیکن سب سے زیادہ میں چین جا کر امپریس ہوا, خاص طور پہ جس علاقے کا پچھلے پروگرام میں انہوں نے ذکر کیا. جب میں وہاں گیا تو میں حیران ہو گیا. ہانگ کانگ کے ساتھ میں شنزن کے انفراسٹرکچر کو ملا سکتا ہوں, اور کہیں کہیں میں وضاحت کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ شنزن آگے تھا. نہیں زیادہ آگے ہے. گوانگزو آگے جو گوانگزو ہے ابھی آگے. ہاں ایک بات کر رہا ہوں. اور چھوٹے چھوٹے شہر اور قصبے جہاں پر پاکستانیوں کی فیکٹریاں آج بھی ہیں, اتنے ویل ڈیولپڈ اور اتنے صاف ستھرے کہ ہمارا جو یہ بیسٹ انڈسٹریل ایریا ہے اس سے بہتر, بڑی کشادہ سڑکیں اور کام کرنے میں آسانی. کوئی بندوق, کوئی گولی, کوئی چکو, کچھ نہیں ہو تو مجھے بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. پورے چین کے اندر کہیں پر انہوں نے میری فزیکل چیکنگ نہیں کی میرے بھائیو, یہ بہتر بتائیں گے. ہاں ان کے پاس وہ میٹل ڈیٹیکٹر تھے, ہر سامان کو وہ اس میں سے گزار رہے تھے, لیکن کہیں روک کے ہمیں جھنجھوڑ نہیں رہے تھے, ہمیں دھکے نہیں دے رہے تھے, ہمیں علیحدہ قطاروں میں نہیں لگا. آپ کہیں پر اترتے ہی نہیں ہیں, یعنی کیا کہتے ہیں تیزی سے اسپیڈ کے ساتھ گاڑیاں نکلتی رہتی ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا. اس نے بولا مجھے, میں نے بولا کئی گھنٹے گزر گئے, میں نے اس سے بولا, میں نے کہا یہ سڑک ختم ہونے میں نہیں آ رہی. اس نے بولا آپ ہمارے ساتھ اگر ہائی وے میں ٹریول کریں گے, چین اتنا وسیع ہے آپ کو رکنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. یہاں پہ ایگزٹ ہے, ایگزٹ سے نکل جاؤ امریکہ کی طرح, ورنہ چلتے جاؤ. اور اوور ہیڈ پورا فلائی اوور, 1-2-3 شہر میں گیا وہاں فلائی اوور ہی فلائی اوور تھا, تھوڑی دیر کے لیے بس وہ اترتا تھا پھر فلائی اوور. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ 10 فلور کے برج ہیں. ہاں یہ کیا ہو رہا ہے وہاں, کیسے کر لیا انہوں نے؟ بس یعنی کیا کہتے ہیں وہ بھی. اور یہی آپ والی بات وہاں کے لوگ بول رہے تھے کہ 20 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا. بالکل صحیح ہے, نہیں تھا. اور دکھا رہے ہیں, بول رہے ہیں یہاں پہ کھیت ہوتا تھا, یہاں پہ کھلیان ہوتا تھا, یہاں پہ بنجر ہوتا تھا. خدا کا واہ ہے, ایسی بدبو ہوتی تھی کہ وہاں سے یعنی ٹھہرا نہیں جاتا. لیکن آج وہاں پر ایسی یعنی کیا کہتے ہیں فضا ہے کہ آپ کا وہاں سے آنے کو جی نہیں چاہے گا. یہ بات ریئلٹی کر رہے ہیں, اور یہ پورے چین میں پھیلتا جا رہا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. اور بہت سارے لوگ ابھی یہ جو بتاتے ہیں باتیں, اور نئے نئے شہروں کا, جیسے آپ کو پتا ہوگا دنیا کا سب سے وسیع اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر اب چینگڈو بن گیا, اور چینگڈو کی آبادی کہتے ہیں کہ کراچی کی آبادی سے بھی زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے.
لیکن وہاں کے تو بہت سارے شہر ہیں، بہت سارے شہر جو کراچی سے بہت آگے ہیں. ہاں، اور ایک سے ایک بالکل صحیح ہے، دنیا ہی کچھ اور ہے. نو ڈاؤٹ. تو میں نے جب دیکھا ان کی بھی باتیں سنی، اس سے اخذ میں نے یہی کیا، کرنے کو آئے تو بندہ کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے، ہر چیز ڈویبل ہے. ہاں، سب سے بڑی چیز آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، وہ کام کرنے کی ہونی چاہیے نیت. اگر آپ کی کام کرنے کی نیت ہے تو ہر چیز ڈویبل ہے. ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں، جب میں پہلی دفعہ یہ پہنچا وہاں 2004 میں، تو کیا ہوا کہ شنگھائی کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی تھی، بیجنگ کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی تھی. میں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے اولمپک ہونے والا ہے. میں نے کہا اولمپک تو کئی سال کے بعد ہے. کہہ رہے لیکن تیاری ہم ایک دن پہلے تھوڑی کریں گے، ہم اولمپک کی تیاری 3-4 سال پہلے کریں گے. میں نے کہا اس تیاری میں کیا ہوگا؟ اس زمانے میں نا یہ دھند کے گہرے بادل جو ہیں نا یہ بیجنگ میں آ جاتے تھے، یہ فیکٹریوں کے دھوئیں سے اتنی زیادہ پروڈکشن ہو رہی تھی، اس کا سارا پیلوشن آ جاتا تھا. تو انہوں نے کہا صاحب ہم نے رنگ روڈ بنا دی ہے پوری نا، یہ ہمارا رنگ روڈ کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ ہم بول رہے ہیں رنگ روڈ، یہ رنگ روڈ کا آئیڈیا وہاں سے نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے پتہ نہیں کتنے چکر بنا دیے ہیں اس رنگ روڈ کے، اور یہ جو اتنی فیکٹریاں ہیں ان کو لے جا کر باہر پھینکا ہے اس سے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا وہ فیکٹری والے مان گئے، کوئی لڑا نہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں، متبادل نظام ہم نے بنایا پورا اور وہاں بھیج دیا ان کو، اور جو دھواں پیدا کرنے والی فیکٹریاں تھیں ان کو بھی وہاں کر دیا. تو یہ بات حقیقت ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ سب خاموشی سے کیا بغیر لڑائی جھگڑے کے. شنگھائی میں گیا، وہاں پر اس نے دکھائی پرانی کچی آبادیاں. میں نے کہا ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ہم توڑ دیں گے. میں نے کہا تو پھر یہ احتجاج کریں گے؟ کہہ رہے نہیں، ان کو متبادل وہ دیکھیں کتنے اچھے فلیٹ بنائے، پہلے تیار کی. ہاں 20 مالے کی بلڈنگ، 20 مالے کی. واقعی میں صحیح بول رہے ہیں، 5 اسٹار. انہوں نے بولا ایسی زندگی انہوں نے یہاں تھوڑی دیکھی ہوگی کچی آبادی کے اندر. بولے 2 دن میں خالی کر دیے انہوں نے. بولا بھائی ہم ادھر جا کے رہیں گے. کہہ رہے پہلے تعمیر کیے. ان کو بولا جاؤ بھائی تم لوگوں کو یہ دیا، بالکل اسی طرح لائف اسٹائل دیا، بالکل اسی طرح کی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان لوگوں کو کچی آبادیوں سے اٹھا کے لے کر گئے، ان کے گھروں میں جکوزی ہے، سوئمنگ پول ہے. سن رہے ہیں آپ یہ بات؟ میں نے بولا واقعی میں انہوں نے کمیونٹی کے لیے پورا کام کیا. ہاں انہوں نے، میں نے بولا یہ سینکڑوں سال پرانا آپ کا ورث، کیا کہتے ہیں، وراثتی لوک ورثہ اور فلانا. یہ انہوں نے کہا بھائی ہم آگے دیکھنے والا ملک ہیں، ہم نے 3 گارجز ڈیم بنانے کے لیے کتنے شہر، کتنے قصبے، کتنے دیہات ڈبو دیے. لوگوں کی زندگیاں ساری جو ہیں وہ تبدیل ہو گئیں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. تو آپ نہیں بنا پا رہے. انہوں نے جو بھی کچھ کیا بہتری کے لیے کیا. 10 روپے چندہ لے کر آپ نے ڈیم بنایا، وہ کہاں ہے؟ نہیں، وہ 10 روپے لے کر 10 روپے اکٹھے کر کے مسجد میں نلکا نہیں لگتا. آپ لوگوں نے 10 روپے اکٹھے کر کے ہم سے ڈیم بنوانا تھا. وہ ڈیم کہاں ہے؟ اب یہ نہیں بولنا اس سے پوچھو اس سے پوچھو، وہ ڈیم کہاں ہے وہ جو 10 روپے آپ نے. میرا خیال ہے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود پتا ہے سب کچھ. وہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ خیالی ڈیم تھا، ہم نے صرف پختہ کرنا تھا آپ کے ارادے کو. میں وہی عرض کر رہا ہوں، سر یہ ارادے پختہ کرنے کے لیے. ایسے تو بہت ساری کہانیاں ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھی مجھے پھنسانے پہ تلے ہوئے ہیں. کرنا سب نے سب کچھ آپ نے نہیں، میں نے مگر کروانا ہے آپ نے. نہیں کروانا، کرنا نہیں ہے، کروانا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مین ٹاسک جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو پریکٹیکل چیزیں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، یہ تو اس حکومت اس حکومت، اس سیاستدان اس سیاستدان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ سیاستدان کی بات کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو روکوں گا اس حساب سے، کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں مل کیا رہا ہے اس سے. سچ بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں. ہمیں تو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بھی ملنے تھے. دیکھو یہ تو سیاستدان آتے جاتے رہیں گے. اگر آپ نام لینا شروع کریں گے تو میں سب کا ایک دفعہ نام لے لوں گا. لیکن مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. آپ تو پریکٹیکل آدمی ہیں. آپ نے یو سٹارٹڈ اسمال اینڈ دین بیکیم بگ. تو آپ نے لائف میں دیکھا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آنا. لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب سیڑھی چڑھ رہا ہے تو سیڑھی کے نیچے بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے لوگ ہیں، وہاں کام ہو رہا ہے. 100%. تو بات یہ ہے یہ زینے کے نیچے ستون ہی نہیں ہے. برا نہ مانیے گا، ترقی تو کر گئے، آپ بھی کر گئے بہت سارے، لیکن اس زینے کے نیچے ستون نہیں تو کیا فائدہ. ہر وقت آپ کے دل میں بھی ہونکا رہے گا، خوف رہے گا کہ بھائی ڈیم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، بیرونی قرضے ہیں. یہ تو ملک کا مسئلہ ہے نا کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بتائیں. نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خیالی پل جو ہیں وہ بہت دھڑام سے گرتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں وہ قائم نہیں رہتے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی کام ہو وہ ٹھوس بنیادوں پہ ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کہیں سوچ سمجھ کے کہیں، اس کے بعد اس کو واپس نہ لیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں. یہ اصل میں جب تک یہ بنیادی چیزیں نہیں طے ہوں گی آگے معاملہ نہیں بڑھا جا سکتا. کوئی 1-2 چیزیں نہیں جو آپ نے بیان کی ہیں.
74 سال میں 75 سال میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے, ہاں اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے, بہت جی کچھ سنا ہے. عمل درآمد ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت کم چیزوں کم دیکھا. میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں نا. دیکھیں کہیں آپ مجھے کہیں کہ بھائی میں نے اس معاملے میں آپ سے اختلاف کیا ہو کہ جو اہداف ہم نے حاصل کرنے تھے وہ ہم نے نہیں کیے, لیکن یہ تو برِ صغیر کا بھی مسئلہ رہا کئی سالوں تک, لیکن پھر اس کے بعد ہندوستان نے ترقی نسبتاً تیز کی, جس کا مقابلہ پھر پاکستان نے بعد میں کیا. لیکن اب کس حد تک ہم معاشی طور پہ ان کا مقابلہ کر پائے یہ آگے آنے والے دن بتائیں گے. لیکن یہ کہ ہندوستان بہت پیچھے رہ گیا تھا اس دوڑ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. میں جب گیا 80 کے تھا دہائی انڈیا میں تو ہمارے 1 روپے کے ان کے 2 روپے تھے. ہاں آج ان کے 1 روپے کے 3.5 روپے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں کافی اس میں تو یہی تو بات بنیادی چیز تو یہی ہے نا. کہاں ہمارے 1 روپے کے 2 روپے تھے. نہیں اب ان کا بھی گرا ہے تھوڑا سا, اب ان کا بھی گرا ہے. 3 ہو گئے. 3 ہو گئے. بس 3 ہو گئے. تو پھر بھی ہم سے تو 3 گنے ہیں نا. لیکن میرا کہنے کا اور اس سے زیادہ افغانستان سب سے زیادہ کرنسی اسٹرانگ جو ہے ریجن میں وہ افغانستان کی ہے. ہمارے کندھوں پہ کی ہے نا انہوں نے. ارے بھائی کچھ بھی کی ہمارے کندھوں پہ کی ہے. تو آپ کے کندھے تو دوسروں کے لیے تھے, اپنے لیے کچھ نہیں. انہوں نے دیکھے نا ان کی تو اکانومی نان ایگزسٹنٹ تھی نا, انہوں نے اس کو یوز کیا کسی نہ کسی طریقے سے, پاکستان کو کنڈویٹ بنا کے اپنے پاس ڈالر رکھ لیے. یہ تو ایک طرح سے ہمارے ڈالر ریزرو کو کھایا نا انہوں نے. ہم نے یہی بھائی بندی اور اس میں اور پڑوسی بننے میں ہم نے یہ کیا. غلطی کی نہیں, بھولے ہم نہیں بننا چاہیے تھا, ہمیں بھولے نہیں ہونا چاہیے. بات میں مان رہا ہوں آپ کی بات, کیا میں نہیں بولا ہونا چاہیے تھا. میں نے کب کہا ہمیں بولا ہونا چاہیے. وہ تو خیر جو بھی کچھ کر رہے تھے اپنے مفاد کے لیے کر رہے تھے. آپ نے اپنا مفاد کہاں دیکھا؟ آپ نے تو دوسروں کے مفاد کے خاطر سارے کام کیے. ہاں میں کب کہہ رہا ہوں, بس غلطیاں کی ہیں تو یہاں پہنچے ہیں. غلطیاں کی ہیں بھگت رہے ہیں, لیکن معاشی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اب آپ دیکھیں, میں نے آپ کو بولا, میں دوبارہ سے آپ کو اس چیز پہ لاتا ہوں. آپ نے مجھے کہا کہ میں خواب خرگوش اور خوش فہمیوں کا شکار ہوں, لیکن اب تو یہ چیزیں حقیقت میں بدل رہی ہیں نا. پازیٹیوٹی تو آ رہی ہے نا. میں اس چکر میں حکومت پہ تنقید کروں, میں اس چیز کو کیسے نفی کر سکتا ہوں کہ آج جو میڈیا چینل میں کھول رہا ہوں پاکستان کا نام اس میں آ رہا ہے. یہ آ رہا ہے جے ڈی وینس صاحب اسلام آباد آئیں گے, یہ آ رہا ہے وہ اپنی ٹیم جیریڈ کشنر اور وٹکوف صاحب کے ساتھ آئیں گے, اور امریکہ کے اندر بھی بیانات میں اسلام آباد کا اور پاکستان کا ذکر آ رہا ہے. دنیا بھر کے سارے میڈیا ہاؤسز پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم امن قائم کریں گے اور تیسری جنگ عظیم کو روکیں گے. تو سر یہ تو ایک ریئلٹی ہے. اس کے معنی یہ کسی نہ کسی دن تو اس کا فائدہ ہوگا ہم کو, سرمایہ کاری آئے گی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہم کو. جی سب سے پہلے الحمدللہ ہم اس کا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بالکل. باقی ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب اس دور سے فائدہ اٹھائیں, اس سارے معاملات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ملک کو ملک بنائیں. آپ کو جن سے شکایت تھی, آپ کو جن چیزوں سے شکایت تھی, آپ کی جان اس سے چھٹ گئی. بات یہ ہے, آپ کہتے تھے گوادر اس لیے نہیں بڑھے گا کیونکہ ایران نے بھی چابہار بنا لیا اور مشرق وسطیٰ کے بھی بہت سارے پورٹس جو ہیں وہ آپ کے مد مقابل ہیں. اب وہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. آبنائے ہرمز کے کرائسس کے بعد لوگ آپ کی طرف آئیں گے ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ اور ٹرانسشپمنٹ ہب کے طور پہ. آپ اسے یوز کریں. کس نے منع کیا آپ کو؟ تو برادر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں اور باب اختیار سے کہ اب اس موقع کو جانے نہ دیں, بلکہ اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں, بہتری کے لیے استعمال کریں, بنسبت اس کے کہ بھئی آپ پھر واپس آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ موقع آپ اپنے ہاتھ سے نکال دیں اور پڑوسی اڑوسی جو آپ کے دشمن ہیں وہ پھر اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں. یہ بہترین موقع ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے اس کو بھی گنوا دیا تو پھر اس کے بعد بیٹھے رہیے. نہیں ملا ہی آج ہے موقع, آپ گنوائیں گے کہاں؟ آج موقع ملا, آج آئیں گے وہ تو ایک دن میں تھوڑی گنوائیں گے بھائی, لیکن گنوائیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بہت مرتبہ اس طرح کے موقع گنوا دیے, لیکن دیکھیں ماضی کے اندر پاکستان نے چپکلش میں اپنی آپس کی چپکلش میں اپنے آپ کو پاکستانی بجائے بنانے کے ہم نے قوم بانٹ دیا. وہ سندھی, وہ بلوچی, وہ پنجابی, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر ہم نے بہت سارے نقصانات کیے ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ اگر ٹرانسشپمنٹ ہب
اور ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کے ہب بننا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے شپنگ کے میگنیٹس جو کہ بزنس مین ہیں, وہ گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں, لیکن وہ شپس آپریٹ کرتے ہیں. لیکن ان کا کہنا غلط نہیں ہے, میں نے بہت دفعہ ان کی بات سنی. انہوں نے کہا پاکستان کی شپنگ پالیسیاں ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے افریقی ممالک اور دنیا کے اور دیگر ممالک کے اندر اپنی شپس کو رجسٹر کرواتے ہیں, وہاں کا جھنڈا لگاتے ہیں. ان ملک سے محبت کے لیے نہیں لگاتے, اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں شپنگ پالیسی اچھی نہیں ملی. تو یہ تو آپ لوگوں نے بنوانی ہے. تو یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بات ہے ریئلٹی میں کہ آپ دیکھیں نا ان کے دکھ کو, کہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, تو کرنا کس نے؟ انہی لوگوں سے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے موقع دیا ہے تو اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. بھائی پاکستان میں شپنگ کے میگنیٹ موجود ہیں, ارباں پتی لوگ موجود ہیں جو کہ شپنگ میگنیٹس ہیں. بالکل ہے, لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ شپنگ یعنی جو وہ تھے گڈانی, وہ سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا یعنی کیا شپ بریکنگ کا یارڈ تھا. جی جی, نہیں یہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ابھی بھی ویسلز آتی ہیں, کم آتی ہیں, ابھی بھی آتی ہیں, کم آتی ہیں. موقع گنوایا نا اس کو. بنگلہ دیش نے بہت سا بزنس پکڑا, ہم نے بجائے اس کے کہ اس کو ترقی دیتے, اس کی طرف دھیان کرتے کہ دنیا کی سب سے بڑی شپنگ یارڈ ہے جس کے اندر یعنی کہ شپ بریکنگ ہوتی ہے, آپ نے اس کو بالکل پس پش ڈال دیا, جس کی بنا پر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. آبویسلی ڈائنامک تھنکنگ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو نقطہ انہوں نے بتایا ہے بڑا اہمیت طلب ہے کہ ایک وقت کے اندر شپ بریکنگ کا بھی ہب جو تھا وہ پاکستان تھا. بالکل, اس کے ملٹیپل ریزنز تھے, کچھ ایڈوانٹیجز تھے. پھر اس کے بعد بنگلہ دیش اور پھر بہت سارے ممالک اس میں انوالو بھی ہوئے. پاکستان اس میں ایک ایج رکھتا تھا, لیکن پاکستان شپ بلڈنگ میں بھی ایج رکھ سکتا ہے. 60s کے اندر پاکستان ریجن کا ہب تھا شپنگ کا, 70s میں بھی ہب تھا. نہیں غلط بول رہا ہوں, دوسروں کے لیے بنائے ہیں, اپنے جو بنائے ہیں دوسروں کے لیے بنائے ہیں. بالکل, یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پاکستان آج آپ اپنے چائنا سے بنوا رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں نے کل بھی ذکر کیا, اپریل کے اوائل کے اندر بھٹو صاحب کی برسی آئی, ان کے متعلق مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی. پتہ نہیں آپ کیا رائے رکھتے ہوں گے, میں ان کو سیاستدان کے طور پہ نہیں لیکن ایک ویژنری کے طور پہ, یعنی ایک بصیرت رکھنے والے آدمی کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے پورٹ قاسم جب تعمیر کیا تو ایک ویژن کے ساتھ تعمیر کیا. آپ کو ان کی سیاست سے جو بھی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ ہے, لیکن مین ایم یہ ہے کہ دیکھیں ویژن اچھی تھی. پورٹ قاسم بنایا, پاکستان اسٹیل بنائی, اسٹیٹ کارپوریشن بنائی, اسٹیٹ کارپوریشن بنائی, بہت سارے اچھے کام کیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ لوگ پھر کیوں برا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو سرمایہ کاروں کے ہاتھوں سے, چند سرمایہ کاروں کے ہاتھوں سے پیسے لے کے آپ لوگوں کو دیے ہیں نا, تو آپ لوگ سب امیر ہوئے, ورنہ کہاں امیر ہو پاتے آپ لوگ؟ خاموشی کے ساتھ سن لیں اگر, تو میں آپ کو کہوں کہ مجھے سب سے بڑا اختلاف, انہوں نے جو تعلیم کو نیشنلائز کیا اور جس کی وجہ سے تعلیم کا ہمارے یہاں بیڑا غرق ہوا, اس سے پہلے سارے لوگ ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. پرائیویٹ اسکول تو آج بھی. بھائی آپ سن لیجئے میرے معذرت کے ساتھ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے سب سے بڑا اختلاف ان کا تعلیم کو نیشنلائز کرنے سے ہے. میں انڈسٹری کو نیشنلائز کرنے پہ بھی نہیں کہہ رہا, نہیں سن لیں, وہ تو پھر واپس بن گئی الحمدللہ انڈسٹری, لیکن تعلیم آج تک اس نہج پر نہیں پہنچ سکی جس نہج پہ اس وقت تھی. جو ہمارے ہاں پڑھنے کے لیے سارے لوگ باہر سے آتے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جب چائنا میں نے ایک خاتون سے گول میز کانفرنس کے اندر اردو بولتے ہوئے جب ان کو دیکھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یعنی آپ کو یہ اردو کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا میں نے پاکستان میں اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھا ہے 6 سال, تو مجھے اس لیے اردو آتی ہے. بہت سارے لوگ پاکستان سے پڑھے ہیں. یہ وہ دور تھا جب چائنا سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے. آج میرا پوتا چائنا گیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے, یہ فرق ہے. وہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, انسان کو جانا چاہیے. کہا تھا نا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے چین جانا پڑے, تو میں نے اسی پر عمل کرتے اس کو چین بھیجا ہے. نالج از پاور, نالج از دی ایبلٹی, کہ جس کے ذریعے آپ صلاحیت آپ مستقبل بدل سکتے ہیں. بڑی عام بات انہوں نے کی, لیکن انہوں نے ساتھ میں کہہ دیا کہ ان کو صنعتوں کو پرائیویٹائز کرنے سے کوئی اتنا بڑا شکوہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ صنعتیں پرائیویٹائز ہونا وقت کی شاید ضرورت بعد میں تھی, اسی وجہ سے بی بی کے دور کے اندر پرائیویٹائزیشن کمیشن بنا بھی اور پرائیویٹائزیشن ہوئی. میں وہ وقت کم ہے کیونکہ آج بڑے مزے کی گفتگو ہو رہی تھی, اور آج میں نے بہت سارے جذبات ان کے جگائے, بہت سارے اینگلز ڈسکشن کو دیا. ایک بات میں خالی آپ سے یہ کہوں وقت کم کہ دیکھیے انڈسٹری کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں کہ بھئی یعنی وہ ضرورت تھی یا نہیں تھی,
وہ دوبارہ بن بہرحال گئی، یعنی دوبارہ بن گئی، وقت خیر مابا کم ہے، تعلیم یعنی نہیں ہو سکتی۔ میں اس بحث کو آگے بھی لے کے چلوں گا، آگے آنے والے دنوں کے اندر ہمارے پاس کافی وقت ہوگا، اور آپ تو 12 پروگراموں کے اندر وقت دیتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اب شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی، بہت سارے پہلو جو ڈسکشن کے ہیں وہ اس میں آ گئے۔ ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ جنگ بندی کے بعد پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا مثبت اثرات ہوں گے، اس کے متعلق مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ ظاہری بات ہے میری سوچ کچھ اور ہے، آپ کی سوچ کچھ اور ہوگی، اور تاجر برادری کے رہنماؤں کی سوچ یہی ہے کہ ریئلسٹک ہونا چاہیے، ریئلسٹک اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے، جہاں کوئی خامیاں خرابیاں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور مستقبل کے اندر حکومت کو اس موقع کو اب ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ونڈرفل اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے اپنی اکانومی کو کک سٹارٹ کر کے آگے لے جانے کے لیے۔ اگر ہم نے یہاں پر کمی بیشی کی، جیسے ماضی کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہو گئیں، تو شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے، اور خاص طور پہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی پالیسیوں کو یکسر اور کیا کہتے ہیں دوبارہ سے فریش ترتیب دیں، تاکہ مستقبل کے اندر آنے والے دور کے حساب سے ہم اکانومک پراسپیرٹی حاصل کر سکیں۔ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔